أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. پس جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو تم مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور انہیں پکڑو اور ان کو قید کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو. پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یقین جانو کہ اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 مع ترجمہ تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے. بزرگوں اور عزیز دوستو، سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 5 ان 26 آیتوں میں سے ہے جن کے خلاف عدالت عالیہ میں عرضی داخل کی گئی ہے کہ ان سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، لہٰذا نعوذ باللہ ان آیات کو قرآن مجید سے ریمو کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ ابھی آپ نے بفضلہ تعالی سماعت فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں خاص طور پر کون سا جملہ مخالفین کے لیے محل اعتراض اور محل سوال ہے اور محل مخالفت ہے، وہ یہ جملہ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. تم مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ. اب یہ جملہ صرف اس جملے کو اگر اس آیت میں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا بڑا خطرناک مفہوم اور مطلب نکلتا ہے، جسے مخالفین اپنے لیے ایک پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. انہوں نے اس آیت کا پس منظر نہیں دیکھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، اور کن لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کو اس آیت میں حکم دیا گیا کہ تم ان کو قتل کرو. آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا اور صرف اعتراض کرنا شروع کر دیا. ہماری ان سے یہ گزارش ہے اور اپیل ہے کہ قرآن مجید کو آگے اور پیچھے سے پڑھیں اور مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو حقیقت حال واضح ہو جائے گی، ان کی مخالفت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے لیے ہدایت کے دریچے اور کھڑکیاں بھی انشاءاللہ کھل جائیں گی. بزرگوں اور عزیز دوستو، اس آیت کریمہ میں یہ جو کہا گیا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، تو یہاں پر مشرکوں سے مراد ہر مشرک یا ہر غیر مسلم مطلقاً مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے ذہن کو پیچھے لے جائیے اور تفاسیر کا مطالعہ کیجیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مظلوم زمانہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو ظالموں نے مکے سے باہر کر دیا، مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے باوجود چند مسلمان مکے میں رہ گئے تھے جن کو ان مکہ کے ظالموں نے اور مشرکوں نے اپنا تخت مشق بنایا. جسے پکڑ لیا اس کا قتل کر دیا، جسے چاہا اسے ستایا اور جسے چاہا لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور بیچ دیا.
کبھی ان کے مظالم کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں بیان نہیں کیا جاتا کہ کس بنیاد پر یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ انہی آیات کی روشنی میں بڑا معروف اور مشہور ہے کہ مکہ کے ان ظالموں نے لوگوں کے ہاتھوں ان کو فروخت کر دیا تھا اور بیچ دیا تھا، ان کی مظالم کی حد ہو گئی تھی، جس کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوا تھا کہ پھر تم ان سے انتقام لے سکتے ہو اور بدلہ لے سکتے ہو۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ظلم کے خلاف خاموش بیٹھنا خود ظلم ہو چکا ہے، اب ان ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا لازمی اور لابدی ہے۔ اس لیے تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے ہو تاکہ ان ظالموں کو، ان دہشت گردوں کو سبق مل جائے۔ اب ان کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کی قسمت اور تقدیر میں ہدایت نہیں ہے، یہ محروم ہو چکے ہیں، ملعون ہو چکے ہیں، لہٰذا تم ان کے خلاف اٹھ سکتے ہو۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے، بلکہ اکثر مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ سن 9 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ حج کے بعد حرمت والے مہینے ان مہینوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنگ بندی لازمی تھی اور جنگ ختم کرنا ضروری تھا۔ 4 مہینے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب، ما قبل اسلام میں بھی ان میں لڑائی جائز نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام جب آیا تو اسلام نے اس حرمت کو ختم کر دیا، لیکن مہینوں کی حرمت تو باقی رہی اور مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ ان مہینوں میں تم جہاد تو کر سکتے ہو، لیکن ان مہینوں کی بڑی عظمت اور احترام وہ اپنی جگہ آج بھی مسلم ہے اور تسلیم شدہ ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ یہ مہینے جب حرمت والے گزر جائے تو تب تم ان کو پکڑ سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو۔ کون سے مشرکوں کو؟ تو مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں وہ مشرکین مراد ہے جنہوں نے 22 سال مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، پریشان کیا تھا، ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا، جینا مشکل کر دیا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے مشرکوں کے بارے میں بدر میں، احد کے میدان میں، پھر اس کے بعد خندق میں، صلح حدیبیہ میں ان لوگوں نے ہمیشہ عہد شکنیاں کی تھی، عہد و پیمان کو پس پشت ڈال رکھا تھا اور انہوں نے توڑ دیا تھا۔ ایک طرف ظلم اور ستم، دوسری طرف دغابازی اور بغاوت اور دھوکہ تھا، پھر اس کے بعد ظلم اور ستم آئے دن یہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے مشرکوں کو بڑے سمجھانے کے باوجود، منانے کے باوجود آخر کار قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ جسے چاہا پکڑا، چوراہے پر جو سولی پر لٹکا دیا۔ اسلام میں یہ حکم نہیں ہے۔ جہاد قیام امن کے لیے ہے اور ختم فساد کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، یہ دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ایسا مت کیجئے۔ اب یہ ترقی یافتہ دور ہے، اب وہ دور چلا گیا جب آپ جو چاہے لوگوں کے ذہنوں میں اتار سکتے تھے۔ اب لوگ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، گہرائی میں، گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں اور حقیقت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مخالفت کی وجہ سے مخالفین نے یہ سوچا ہوگا کہ قرآن کا نور بجھ جائے گا۔ نہیں، واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو اللہ اپنے نور کو مکمل اور روشن کر کے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو غیر مسلم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ قرآن کے اس میں بہت سارے چاہنے والے، پڑھنے والے، پیغمبر اسلام سے عشق محبت کرنے والے، تو
وہ مشرک بھی مراد ہیں جنہوں نے عہد شکنیاں کی، وعدہ خلافی کیا، کئی مرتبہ کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے، پھر جو ہے توڑ دھوکے سے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا، حملہ کرنا شروع کیا، ان کافروں کے بارے میں بھی آیت اتری ہے، مطلقاً نہیں۔ پھر ان میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اگر تم کو دھوکے سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ سامنے آتے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پیچھے جاتے پھر وہی حرکت کرتے تھے، تو اس کی علامت اور نشانی یہ بتائی گئی کہ اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکے مسلمان ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اور اس طرح اسلامی شعائر کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مراد ہے بس۔ تو اس کم از کم مسلمانوں کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ 26 آیات کیا ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے، محل اعتراض کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ شاید اب تو توفیق ملے گی مسلمانوں کو اللہ کا کلام کھولنے کی اور پڑھنے کی۔ یہ اس میں یہی کہا گیا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ سے مراد ہر مشرک نہیں ہے، جسے چاہے وہ جو میدان جنگ میں محارب ہے، میدان جنگ میں برسر پیکار ہے، آمنا سامنا ہے، دشمن ہے، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ ہر مذہب میں ہے کہ بھئی جو آپ کے سامنے ہیں، آپ پر حملہ آور ہے، آپ کی جان کے در پہ ہے، آپ کے خون کا پیاسا ہے، تو آپ اسے یوں چھوڑ دیں گے؟ کسی مذہب میں تعلیم دی گئی تو بتائیے آپ۔ ہاں پھر بھی اسلام کے اندر ایسا ہوا ہے کہ جانی دشمنوں کو جگری دوست بنایا گیا ہے، جانی دشمنوں کو عفو و گزر کا گلدستے پیش کیے گئے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔